حافظ صاحب ان دنوں بڑی بحث چل رہی ہے یوکرین پر جو ابھی ریسنٹلی حملہ ہوا ہے روس کی طرف سے. آپ کے خیال میں جو ویسٹ پاورز ہیں اسپیشلی امریکہ ہے, نیٹو ہے, کیا جس طریقے سے وہ دھمکا رہے ہیں روس کو, کیا وہ اس جنگ میں کودیں گے اور ایک پارٹنر الائنس بنیں گے روس کے مقابلے میں؟ یہ سچویشن کیا ہونے جا رہی ہے اس خطے میں؟ دیکھیں یہ بے وفائی جو ہے نا, یہ ویسٹ اور امریکہ انہوں نے کتنے ملکوں کے ساتھ کیے, لیکن پتہ نہیں ان سے لوگ سبق نہیں لیتے. مثلاً وہ جو ہمارا 71 میں امریکی بحری بیڑا آ رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن بیڑا نہیں آیا. پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ میرے خیال میں تو جو کچھ انہوں نے اشرف غنی کے ساتھ کیا وہ یوکرینین پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی کیا. بالکل, کیونکہ اس سے پہلے جو یوکرین کے بارڈر پہ جو ممالک ہیں یورپ کے, رومانیہ, پولینڈ وغیرہ, وہاں پہ کافی بلڈ اپ کی تھی نیٹو نے, اپنی فوجیں بھی بھیجی تھی, یوکرین کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں بھی کرائیں, وہاں پہ ایئر فورس بھی تعینات کیا تھا, باقی سب کچھ بھی کیا تھا. اور اسی کی وجہ سے روس برہم تھا اور وہ ان کو روک رہا تھا کہ آپ نیٹو کے ساتھ مشترکہ مشقیں نہ کریں. اور دوسرا اس صدر صاحب کا کہ ایجنڈے میں یہ چیز سر پیرس تھی کہ وہ نیٹو کا ممبر بن جائے اور یورپین یونین کا ممبر بن جائے, اور ادھر سے وہ ان کو تبکی دے رہے تھے, امریکی بھی دے رہے تھے اور نیٹو بھی دے رہے تھے اور وہ بھی. لیکن ان کو اس وقت سمجھنا چاہیے تھا, اب روس کا ان کے ساتھ جھگڑا اس بات پہ تھا کہ تم نیٹو کے قریب نہ جاؤ. وہ امریکہ سے روس یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ اس ریجن سے نہیں نکلتے اور آتے نہیں ہیں تو آپ کا ادھر موجودگی میرے بارڈر پہ میری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے, آپ کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں, ورنہ تو آپ یوکرین کے بارڈر پہ کیوں جمع ہو رہے ہیں. تو اگر امریکی اور نیٹو یہ کام نہ کرتے, وہاں اپنی ڈپلائمنٹ نہ کرتے اور جنگی مشقیں ان کے ساتھ مل کے نہ کرتے, تو شاید روس کے پاس بھی یہ جواز نہ ہوتا. تو ایک طرف تو وہ امریکہ کو کرٹیسائز کر رہا تھا, دوسرا یوکرینین پریزیڈنٹ سے ان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ آپ نیٹو کا ممبر بننے کی کوشش نہ کریں, آپ ان یونین کا ممبر بننے کی کوشش نہ کریں. لیکن وہ فیسلٹیز چاہتے تھے نا, جو یوکرینین صدر تھے وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں, وہ تو دوسرا دیکھیں یوکرین میں مثلا یہ جو روسی بارڈر کے ساتھ علاقے ہیں, یہ جو سوویت یونین کا حصہ رہا تھا, تو وہ الگ سے ان کے روس نواز تھے اور ابھی بھی روس نواز ہیں. دوسرا پھر یہ ہوا تھا کہ اصل میں وہاں پہ بھی ایک عمران خان آیا تھا. 2009 میں وکٹر جو ان کے صدر بنے, گزشتہ ویلاگ میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی, تو وہ روس نواز کمیونسٹ تھے. تو پہلے تو انہوں نے روس کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس کی وجہ سے پورے لوگ ان کے خلاف بھڑک اٹھے. پھر کچھ عرصے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں کی زیادہ خواہش وہ یورپین یونین کے مل جانے کی ہے, تو انہوں نے یو ٹرن لیا اور یورپین یونین ایسوسی ایشن میں شمولیت کی وہ کر دی. اچھا, وہ انہوں نے کوئی گھاس نہیں ڈالی, کچھ عرصے بعد اس نے پھر روس کی طرف یو ٹرن لیا, اور جب یو ٹرن لیا تو ان کے خلاف بغاوت ہو گئی, اور بغاوت کے نتیجے میں وہ بھاگ آئے پھر اقتدار چھوڑ کے روس. لیکن اس کے بعد جو صدر آئے وہ بھی یورپین یونین اور نیٹو کی طرف جانے کے حامی تھے, اور موجودہ صدر بھی ان کے حامی تھے. لیکن دیکھیں انہوں نے ایک تو یہ ظلم کیا ان کے ساتھ کہ ادھر روس کی دشمنی تو اس نے مول لی, لیکن آج تک نہ ان کو نیٹو کی ممبرشپ دی گئی ہے اور نہ یورپین یونین کی ممبرشپ دی گئی ہے. نیٹو کی ممبرشپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو کے باقی ممالک سمجھتے ہیں کہ یوکرائن ہمارے ساتھ زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا, لیکن پھر یوکرین ہماری لائبلٹی بن جائے گی, اس کی جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی. یورپین یونین اپنا ممبر کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ملک کے پھر زیادہ تر شہری نقل مکانی کر کے ہمارے ملکوں میں آئیں گے, کیونکہ پھر تو ان کو یورپین یونین جیسی سہولتیں ملیں گی. تو آج تک وہ چیز دی بھی نہیں ہے. لیکن آخر ان کے بارڈر پہ جمع ہونے کی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وجہ کیا ہے؟ پھر وہ یوکرین کے بارڈر پہ آخر جمع کیوں ہونا چاہ رہی تھی نیٹو؟ کیا روس کو ہی پریشرائز کرنا تھا اصل وجہ؟ یہی اصل وجہ تو یہی تھی نا کہ روس کو پریشرائز کرنا تھا. اور یہ دوسری اقوام سے ان کو کیا ہمدردی ہوتی ہے؟ مثلا افغانستان میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اب وہی افغانستان ہے,
ان کو طالبان کے سپورٹ کر کے چلے بالکل، گئے. بالکل. تو اگر ایک یوکرینی دوسری یوکرینی کو مارتا ہے، روسی اٹھ کے اگر یوکرینی کو مارتا ہے تو اس سے امریکی کو کیا تکلیف ہوتی ہے. لیکن روس اور چین کو وہ اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتے ہیں. تو روس اگر کسی کنفلکٹ میں مبتلا ہوتا ہے، اب ظاہری بات ہے جنگوں پہ اب تو یوکرین کا بھی وہ ستیہ ناش کر دیں گے، لیکن اس پہ تو روس کا بھی خرچہ آتا ہے، اس کے بھی فوجی مریں گے، باقی سب کچھ بھی مریں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس لحاظ سے جو چینی بیان ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی چین تو روس کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ کہتے ذمہ دار امریکہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ امریکہ نے ماحول گرما دیا اور سب کچھ کر دیا، لیکن اب بھی پریکٹیکلی اب کل سے انہوں نے حملہ شروع کیا ہے، لیکن اب پریکٹیکلی تو کوئی بھی یورپین ملک اور نیٹو جو ادھر پڑے ہیں ساتھ والے ملکوں میں ادھر نہیں آئے. رات کو میں سن رہا تھا نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی پریس کانفرنس، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مزید فوجی بھی بھیج رہے ہیں، مزید ڈپلائمنٹ بھی کر رہے ہیں، ایئر فورس بھی بھیج رہے ہیں، لیکن استعمال تو وہ نہیں کر رہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں دیا تاثر کوئی بھی کہ ہم یوکرین کی حکومت کو بچائیں گے. اور یوکرین کی صدر کو آج بالکل اشرف غنی کی طرح یہ فریاد کرنی پڑی کہ میں نے 23 ممالک سے رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی یعنی اپنا فوجی مروانے یا اپنا جہاز بھیجنے یا اپنا میزائل فائر کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور بہت سٹرانگ ری ایکشن آیا ہے امریکی پریزیڈنٹ کا، بائیڈن کا. میں نے کل وہ بھی پوری سنی، لیکن ان میں ساری سینکشنز کی بات ہے. تو روس کے اوپر ہاں کہ ہم روس کے اوپر یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، اور اب ان کو پتہ چل جائے گا. تو یورپ اور امریکہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ جنگ میں حصہ دار نہیں بنیں گے، لیکن وہ اپنا پریشر ضرور رکھنا چاہتے ہیں، سینکشنز رکھیں گے اور روس کو مالی طور پر دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے، اسی طرح اس کو سفارتی طور پر دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے. لیکن سینکشنز بھی ایک حد سے زیادہ ابھی تو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ مغرب جو یورپ ہے وہاں زیادہ تر انرجی خصوصاً تیل وغیرہ سارا پائپ لائن تو جرمنی تک گیا ہوا ہے، تو ان کا انحصار روس پہ ہے. تو اقتصادی پابندیوں سے اگر روس پہ دباؤ آئے گا تو خود یورپ کی اکانومی بھی زیادہ خراب ہوگی، اس لیے ایک خاص حد سے زیادہ سختی وہ نہیں کر سکتے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ 3-4 دنوں میں یہ معاملہ جو ہے ختم ہو جائے گا. یوکرائن کو وہ پتہ کر لیں گے، اور ادھر جس طرح روس کا ارادہ لگتا ہے کہ ادھر اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کر لیں گے، اور یہ لوگ اپنی ڈپلائمنٹ اسی طرح یوکرین بارڈر کے ساتھ اپنی مزید فوجی وہ لاتے رہیں گے، اور وہ مزید اچھا، اس میں چین کوئی کردار ادا کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اس وقت تو ظاہری بات ہے کہ سب سے بڑا دیکھیں اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ٹارگٹ اس وقت اصل امریکہ اور یورپ کا اور نیٹو وغیرہ کا وہ چین ہے. تو کولڈ وار میں چین اور روس ایک پیج پہ نہیں تھے، اب کے بار وہ ایک پیج پہ ہے. اور اس طرح لگتا ہے کہ یہ تقسیم کی گئی ہے کہ جو جنگی معاملات ہیں وہ روس کرے گا، اور تجارتی میدان میں اور معاشی میدان میں مغرب کو پچاڑے گا وہ چین. اور اس لیے ابھی یہ باقی جو اولمپک ونٹر اولمپک تو باقی سب کے تو صرف اس کے لیے دورے تھے نا، انکلوڈنگ ہمارے پرائم منسٹر، لیکن جو روسی صدر کا دورہ تھا پیوٹن کا وہ بائیلیٹرل دورہ تھا، اور میرے خیال میں اس معاملے میں انہوں نے چینی قیادت سے مشاورت بھی کی ہے. تو اب ایک چینی حکومت ایسی ہے کہ اس نے اس کرائسس کے لیے امریکہ کو ذمہ دار قرار دیا ہے. تو ویسٹ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر وہ جواب میں حملہ کریں گے روس پہ تو ظاہری بات ہے کہ پھر چین بھی میدان میں کود آئے گا. اس لیے یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ یہیں ختم ہو جائے گا. بس یوکرین کا جو حشر کرنا تھا وہ ہو جائے گا، اور امریکیوں نے جو کرنی تھی جس طرح اپنی عادت کے مطابق کہ تبکی دی یوکرین کو، لیکن اس میں سبق یوکرین کو سیکھنا چاہیے. وقت صرف یوکرین کو نہیں، باقی سب کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ بھئی امریکہ اور نیٹو پہ تکیہ نہ کرو. بالکل صحیح. اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو افغانستان کی مثال سامنے ہے کہ ڈیل کر کے چلے گئے اور سب کو انہی طالبان جن سے لڑتے رہے ان کے سپورٹ کر دیا. اب یوکرین کی مثال ہمارے سامنے ہے
کہ ان کے اپنا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے میں اپنا فوجی کیوں مرواؤں. ان کو تبکی بھی دی, ان کو پیوٹن کے مقابلے میں کڑا بھی کیا, اور اب جب ان پہ مشکل وقت آ گیا تو صرف زبانی سفارتی اور وہ حمایت تو کر رہا ہے, لیکن ان کی خاطر اپنا فوجی مروانے کو بھی تیار نہیں اور اپنا ہتھیار چلانے کو بھی افغانستان کے بعد ایک مثال ہمیں یوکرین کی بھی ملتی ہے جس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ امریکہ سے دور ہے. بہت شکریہ صافی صاحب.